علی بھائی کی سوچ اور پولیٹیکل ویژن ڈاکٹر اسرار سے زیادہ ہے؟ پلیز عمران خان کی عقیدت کی پٹی اتار کر جواب دیں۔ میری آنکھوں پہ کسی کی عقیدت کی پٹی نہیں ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں ٹروتھ لور ہوں. ٹروتھ لور ہونا سیکھیں, سچائی سے محبت کریں, چاہے وہ آپ کے مخالف میں بھی پائی جاتی ہو, آپ سکون کی نیند رات کو سو پائیں گے. میری کسی کے ساتھ کوئی عقیدت وابستہ اس حوالے سے نہیں ہے. عقیدت ایک ہی شخص ہے جس سے کی جا سکتی ہے, اس کی قبر مدینے میں ہے. صحیح میرے بھائیو, یہ وقتاً فوقتاً جو مختلف نیشنل لیول کے ایشوز آتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں, میں ان کے اوپر بولتا ہوں, اور اس پہ بعض لوگوں کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ ایک دینی پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. حالانکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں دین کی کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہو. یقیناً وہ فال کر رہی ہوتی ہے, تب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں. دین سیاست کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پولیٹیکل لیڈر بھی بنایا تھا اور ہمارا دینی لیڈر بھی. کسی کے ساتھ ہمدردی ہے, نہ دشمنی ہے. البتہ مجھے تمام دنیا کے انسانوں کی آخرت کے ساتھ محبت ہے کہ آخرت بچا لیں, چاہے مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے. اس لیے ہم اس پلیٹ فارم سے سچائی کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. اس لیے میں ساری چیزوں پہ بولتا ہوں. میرے بھائیو, عمران خان صاحب پہ جب گستاخی کا فتویٰ لگا, جبکہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے خلاف آ گئے یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل ہو گئے, کسی ایک بندے نے بھی ان کے ساتھ نہیں دیا. یہ گستاخ صحابہ والا جب فتویٰ لگا, میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا, میں نے بات کی تھی نا. تو اب اگر مخالفین سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے جی آپ نے جو ہے وہ ایک گستاخ کو سپورٹ کر دیا. میں نے قرآن و سنت کی ڈاکٹرائن کو سپورٹ کیا, عمران خان کو نہیں سپورٹ کیا. تو جہاں جہاں پرائم منسٹر کی پالیسیز اچھی ہوتی ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, جہاں پہ غلط ہوتی ہیں تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہے, مجھے کم از کم حق حاصل ہے کہ اگر میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں ان کی اچھی باتوں پر, تو بری باتوں پہ پھر میں ان کے اوپر گرفت بھی کر سکتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اور ظاہر ہے حکمران تو پھر عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے نا. یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے نا, یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا, ملوکیت تو نہیں ہے نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے آئین میں نام ہے نا اس ملک کا. تو ہر بندے کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہ کر سکتا ہے, اپنی رائے رکھ سکتا ہے. ہاں, ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی یعنی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہ کرے, تو یہ وہ حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. اب جب کبھی آپ کو پتہ ہے آج کل دھرنے کی بات, آج 27 اکتوبر ہے, 31 اکتوبر 2019 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. اب میں نے دھرنے کو نہ آج سپورٹ کیا ہے نہ پہلے کبھی سپورٹ کیا تھا. میں تو اس وقت بھی میں نے یعنی پی ٹی آئی کی جو سپورٹ تھی ایز اے پولیٹیکل جماعت, اس سے پیچھے ہی ہٹا تھا 2014 کے دھرنوں کی وجہ سے. ورنہ 2013 میں میرے بھائیوں کو پتہ ہے ہم نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈلوانے کے لیے کمپین چلائی تھی. لیکن جب وہ دھرنے پہ کنٹینر پہ چڑھ گئے تو میں نے کہا نہیں, اگر ایک پولیٹیکل جماعت غیر جمہوری طریقہ اڈاپٹ کرے گی, پھر نان سٹیٹ ایکٹرز کا پہلا حق ہے کہ وہ بھی آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں. تو پھر میں نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے, اولو العلم قائما بالقسط, جو قرآن کہتا ہے کہ اہل علم سچائی پر قائم ہونے والے, اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے ایک ہونے پر گواہ اللہ ہے, اور اولو العلم قائما بالقسط بھی اس پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کائنات کا کریٹر ایک ہے. تو میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہو رہا ہے, اس کے ہمیں نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو دیکھ لیں سر, دنیا مکافات عمل ہے. وہی عمران خان صاحب جنہوں نے کنٹینر پہ چل کے سیور نافرمانی کی تحریک چلائی, اپنے بل جلائے اور کہا میں استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا, سیم وہی جملے آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بارے میں بول رہے ہیں. پالیٹکس ایسی چیز ہے, اس میں مکافات عمل فوراً ہی آ جاتا ہے. 5 سال ہی گزرے ہیں نا, 2014 اور آج 2019 ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا, وہ مکافات عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے, گویا وہ ان کے سامنے آ گیا.